بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان نیک لوگوں کا مقام تو افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آج میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات اور کرتا چلا جاؤں کہ آپ آ رہے تھے تو راستے میں دو شخص ملے۔ ان کے پاس ایک اونٹ تھا۔ اب وہ کہتا تھا اس کا مالک میں ہوں، اور دوسرا شخص کہتا تھا اس کا مالک میں ہوں۔ تو اچانک مولا علی شیر خدا وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے جب دونوں کا موقف سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسے مسلمان ہو، چیز ایک ہے اور تم دو لوگ اس کے مالک بن بیٹھے ہو، تو لہذا میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور چونکہ تم اس وقت اپنے ایمان کو داؤ پہ لگایا کھڑے ہو تو آپ چل دیے۔ جب آگے چلے جو اصل مالک تھا نا اونٹ کا، وہ پیچھے چل دیا۔ آپ نے اس کو دیکھا تو فرمان لگے کہ ہاں بھائی، کہنے لگے حضور اونٹ تو میرا ہی ہے، میں نبی کے ویر کو ناراض تو نہیں کر سکتا، میں شیر خدا کو ناراض نہیں کرتا، اونٹ اس کو لیتا ہے تو لے لیں۔ آپ نے فرمایا اب ایسے نہیں، اب فیصلہ میں کروں گا۔ آپ نے اس کو بھی بلا لیا، اونٹ بھی لے آیا اور اس آدمی کو بھی بلا لیا۔ تو جو اونٹ کا مالک بنا ہوا تھا اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ گواہ بھی لے آیا کہ جی یہ اونٹ میرا ہے۔ تو جو یہ شخص آپ کے پاس آیا تھا کہ میں مالک ہوں، اس سے پوچھا تیرے پاس؟ اس نے کہا جی میری گواہی یہ ہے، اس اونٹ کو ذبح کر دیا جائے، اس اونٹ کو ذبح کر دیا جائے، اس کے جتنے پیسے ہوں گے وہ میں ادا کروں گا اگر میں جھوٹا ہوا تو۔ آپ ایسے کریں کہ اس کو ذبح کریں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کیا؟ کہنے لگا حضور اس اونٹ کا جگر زخمی ہے۔ آپ نے بڑا تعجب فرمایا تو فرمانے لگے کیسے؟ کہنے لگے حضور یہ میرے باپ نے ایک اونٹ اور ایک اونٹنی، یہ دونوں خرید کے لائے تھے، یہ بڑا خوبصورت اونٹ ہے اور اونٹنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے ایک بچہ ہمیں دیا، اس اونٹنی نے جو ایک بچہ پیدا ہوا، تو جب بچہ پیدا ہوا نا تو وہ بڑا خوبصورت تھا۔ حضور اس کو نظر کھا گئی، نظر لگ گئی، قبیلے والوں کے یا لوگوں کی نظر لگی، تو وہ بچہ گھیرا اور تڑپنے لگا۔ کچھ مدت کے بعد ہی تو حضور میں چھری لایا اور میں نے اس بچے کو ذبح کرنا کہ حرام نہ ہو۔ میں جب ذبح کرنے لگا تو کہنے لگا کہ اتنے میں میرا باپ آ گیا اور اس نے میرے چہرے پہ آ کے زور سے تھپڑ مارا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا ابا یہ تو مر جاتا، حرام ہو جاتا اگر میں چھری پر۔ اس نے کہا بات چھری کی نہیں ہے، ادھر دیکھ۔ کہتے جی میں اونٹ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خون جاری تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ تو مجھے سمجھنا میرے باپ نے کہا اس کے سامنے، اس اونٹ کے سامنے تو نے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے اور اس کا جگر پھٹ گیا ہے۔ باپ کے سامنے بچے کو ذبح کیا ہے، اس کا جگر پھٹ گیا ہے اور اس وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ تو جب اتنی بات سنی نا تو آپ نے فرمایا اس بچے کو اونٹ کو ذبح کرو۔ آپ نے غلام قمبر کو حکم فرمایا، اس کو ذبح کیا گیا، جلدی جلدی کھال اتاری گئی۔ جب اس کا جگر نکالا تو وہ واقعی زخمی تھا، زخموں سے چور ہوا تھا۔ کہنے لگا حضور یہ میں نے جو بات کہی آپ نے کہا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا حسین کو بلا کے لاؤ۔ امام حسین کو بلا کے امام حسین علیہ السلام کو آپ نے قریب، تھوڑی عمر تھی، قریب بلا کے تو آپ کے سینہ مبارک سے قمیض ہٹائی اور سینے کو چومنا شروع کر دیا۔ قمبر نے کہا، اس اونٹ والے مالک نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہاں اونٹ کا زخمی ہونا، اس کا جگر زخمی ہے، اور کہاں حسین؟ تو آپ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اونٹ کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہوا تو اس کا جگر زخمی ہو گیا، جگر پھٹ گیا، اور میدان کربلا میں میرے حسین کے سامنے جب اس کا جوان بیٹا علی اکبر جب شہید ہوگا تو میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟
جب اس کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ جو علی اصغر تڑپے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ جب اس کے سامنے بچے تڑپتے ہوں گے پیاس کے لیے تو کیا عالم ہوگا؟ حسین پاک اس وقت کس کیفیت میں ہوں گے؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کے سامنے قاسم شہید ہوگا، اس کا بھائی ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، عثمان ہوگا اور دوسرے لوگ شہید ہوں گے، تو اس وقت میرے حسین کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے خیال آ گیا اس سینے کو میں چوم لوں۔